جب اللہ کے رسول کو یہ حکم آ گیا عورتوں سے عہد لے، تو ہند نے عورتوں کو تیار کیا کہ دیکھو تم ذرا محمد سے کچھ سوالات کرنا، میں نہیں کروں گی، اس لیے کہ میں بولوں گی میری آواز پہچان لیں گے اور میری حالت خراب کر دیں گے، اس وجہ سے میں پوچھنا نہیں چاہتی، تم لوگوں میں سے کوئی پوچھنا۔ لیکن کوئی عورت تیار نہیں ہوئی کہ ہمارے اندر ہمت نہیں ہے، محمد سے ہم بات نہیں کر سکتے۔ اخیر میں ہند نے جب اللہ کے رسول نے یہ بات کہی الا اللہ یسرقن باللہ، فرمایا چوری نہ کریں، فوراً ہند نے سوال کیا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، میں ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر عورتیں اپنے شوہر کے مال میں سے کچھ چرا لیں، شوہر اس کو پورا خرچہ نہیں دیتا، ان کے بچوں کا پورا خرچہ نہیں دیتا، بیوی کا بھی پورا خرچہ نہیں دیتا، اگر بیوی شوہر کی جیب سے، شوہر کے مال میں سے چپکے سے کچھ لے لے بقدر ضرورت، تو کیا اللہ تعالیٰ اس پر عذاب دیں گے؟ یہ چوری شمار ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا یہ ہند ہے۔ وہیں ابو سفیان ان کا شوہر بھی بیٹھا تھا، ابو سفیان مسکرانے لگا، وہ ہنس پڑا اور یہ کہا، انہوں نے صاف طور پر یہ کہا تھا یا رسول اللہ میرا شوہر شحیح بخیل، بخیل ہے، کنجوس قسم کا آدمی ہے، وہ دینا نہیں چاہتا، ایسی صورت میں اگر میں بال بچوں کے خرچے کے لیے لے لوں تو کیا اس میں کوئی گناہ ہوگا؟ چوری میں شمار ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا لا حرج، کوئی حرج نہیں ہے، شوہر کے مال میں سے تم لے سکتی ہو۔ آپ علیہ السلام نے ہند سے یہ فرمایا اور اس بات کی اجازت دی ہے اگر کوئی شوہر بخیل قسم کا آدمی ہے اور وہ اپنی بیوی کو پورا خرچہ نہیں دیتا، جتنا خرچہ ان کو ملنا چاہیے، ضرورت کی تکمیل نہیں کرتا، تو عورتوں کو اجازت ہے شوہر کے مال میں سے اپنی ضرورت کے بقدر لے سکتی ہے، اس کو چوری میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اصل بات یہ ہے عورتوں کے مزاج کے اندر اس طرح کی باتیں ہیں کہ وہ مال میں سے چپکے سے اٹھا لیتی ہیں، اگر بچوں کی ضرورت، ایک بچہ بھوکا ہے، شوہر تو پتہ نہیں کہاں گیا ہوا ہے، بچوں کو کھانے کے لیے چیز نہیں ہے اور عورت کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے، ایسی صورت کے اندر عورت کو اجازت ہے وہ شوہر کے مال میں سے لے سکتی ہے۔ بات کہیں کی کہیں چلی جا رہی ہے، میں اصل بات یہ کر رہا تھا اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطرت سے بات کی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں عورتوں کے اندر یہ فطرت میں داخل ہے، وہ ایمان جلدی چھوڑ سکتی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو حکم فرمایا ہے، مردوں کو تاکید فرمائی ہے وہ اپنے عورتوں کو خیال رکھیں، اپنے گھر کی بچیوں کے خیال رکھیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے وہ ایمان کے ڈگر سے ہٹنے جا رہی ہیں، ان کے کام کیا ہے، رات کے وقت میں کیا وہ کام کرتی ہیں اور کہاں یارانہ کر رہی ہیں اور کس طرح سے ان کی زندگی ہے، نشے و فراز کیا ہے، اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم کے کہنے کا مطلب یہ ہے یہ مردوں کی ذمہ داری ہے اور گھر کے سماج کے بڑے بوڑھوں کی ذمہ داری ہے وہ اپنے گھر کی عورتوں کا خیال رکھیں، یہ بھی خیال رکھیں وہ گھر سے کہاں جا رہی ہیں، بے وقت کہاں جاتی ہیں، کہاں آتی ہیں اور ان کے تعلقات کہاں کہاں ہیں، حالات کیا ہیں، ان سب پر نظر رکھنا اس لیے ضروری ہے کہیں ایسا نہ ہو آپ کو بعد میں پتہ چلے اور آپ کبھی افسوس ملتے رہے کہ ہماری بچی ایمان سے چلی گئی، ہماری بچی ایمان کے اندر سے نکل گئی، کہیں اور کے پاس چلی گئی۔ ابھی کل کی بات ہے دوستو، بہت دکھ ہوتا ہے، کہتے ہوئے ایک صاحب میرے پاس آئے اور رونے لگے اور کہنے لگے میری بچی نے ایک غیر سے شادی کر لی ہے
اور میری بچی مجھ سے نکل گئی ہے، اس نے غیر کا مذہب قبول کر لیا ہے اور ہمیں اب پتہ چلا اور وہ تو بھاگ بھی گئی، چلی گئی۔ میرے بھائیوں، ایسے وقت میں افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ کو پہلے خبر رکھنی چاہیے تھی آپ کی بچی کی نشیب و فراز کیا ہے، اٹھک بیٹھک کیا ہے، نشست و برخاست کیا ہے، کہاں کہاں باتیں ہو رہی ہیں، کہاں کہاں کیا صورتیں ہو رہی ہیں۔ اسلام نے کہا ہے جب عورتیں یعنی بچیاں خاص طور پر مراہق کے بلوغ کے قریب ہو جائے، آپ اس کے اوپر پوری نگاہ رکھیں۔ ماں کو کہا گیا ہے ماں اس کے اوپر چیل کی طرح سے بنی رہے، چیل چاروں طرف نگاہ رکھتی ہیں اور پوری قوت کے ساتھ تیز نگاہ رکھتی ہیں۔ ماں کی ذمہ داری ہے اپنی بچی پر ایسی تیز نگاہ رکھیں تاکہ وہ بچی ہمارے معاشرے سے، ہمارے سماج سے نکل نہ جائے۔